اب ہماری ہڈی ٹوٹی یا ہمیں دماغ کا مسئلہ ہے تو ہم ڈاکٹرس میں جو ہے ڈفرینس کریں گے کہ بھائی یہ سائیکولوجسٹ ہے اور یہ ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے. لیکن اسلام کے مسائل کے لیے یا ہماری زندگی کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ایٹ دا اینڈ ہے اسلام. اب وہ ہمیں ججمنٹ کرنی ہو اگر کسی کی عبادات کی تو اس کی ہمیں اجازت ہے ہی نہیں. یہ اللہ کا کام ہے, ہم نہیں جج کر سکتے. بیوٹیفل. دنیا کے جہاں تک معاملات ہیں, اگر ہمیں کبھی بتایا گیا کسی کو قرض دو تو وہ لکھ کے دو. یار یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ لائیں. تو لکھ کے دو تو ہمارا اسلام مکمل ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے تھرو ہم صرف دین کو سمجھ سکتے ہیں تو ایسا نہیں. اسلام دنیا دین دونوں کو چلانے پہ ہمیں چلائے گا اور ہمیں ہماری منزل تک پہنچائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کو پورا سیکھیں اور پورا کا پورا اسلام پہ ہی عمل کریں گے. تو انشاءاللہ ہم نہ کبھی کو جج کریں گے اور نہ کبھی دھوکہ کھائیں گے اور نہ کبھی. بہت اچھی بات کی. یہ ابھی میرا ریسنٹ ابھی ایک ایکسپیرینس ہوا. پوری زندگی لوگوں سے یہ ہوا یار ادھر پیسے لگا دیتے ہیں, ہاں یار میں تجھے دیتا ہوں, اچھا یوں کر لیتے ہیں. میں نے پوری زندگی ایسے ہی دے دیے پیسے, کبھی پیپر ورک نہیں کیا. ٹھیک ہے, پھر اچھا, اور اللہ معاف کرے جہالت کا عالم یہ ہے کہ پوری زندگی 20 سال سے میں پڑھ رہا ہوں اس کتاب کے اندر کہ جب بھی کسی سے لین دین کرو تو اس کا پورا سسٹم پورا بتا دیا کہ یوں یوں لکھو. اگر لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہو, اگر تم کسی پانی میں ہو, کسی جہاز پہ جا رہے ہو, کسی 6 مہینے کے ساتھ, تو اگر کوئی جاننے والا نہیں ہے تو دیکھو کس کو پڑھنا لکھنا آتا ہے, اس کو بلاؤ, کانٹریکٹ بناؤ پراپر. اور صرف کانٹریکٹ نہیں, ود وٹنسز. ہم کیا کرتے ہیں, اچھا یار تیرے پاس ہے کرپٹو کا سین ہے, اتنے بن رہے ہیں, اچھا جانی ایک منٹ کتنے چاہیے, یہ لے ابھی میں تو کروں, ہاں تیرا اکاؤنٹ نمبر بھیج, ہاں یہ لے کر دیا میں نے ٹرانسفر. ویئر از دا پیپر ورک, ویئر آر دا وٹنسز. وین یو ڈو تھنگس یور وے تو پھر تم خدا سے کوشچن نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ پاک نے اس دنیا میں رہنے کا پورا سسٹم تمہیں اس کتاب کے اندر بتایا ہوا ہے. جو چیزیں تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی یا کوئی کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے وہ روایت اور حدیث میں مل جائے گا تمہیں. اور اگر آپ نے بیسک, اب ایک ہماری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ اس میں یہی بات ہوئی کہ بھائی جو آپ کسی بھی صورت میں جب آپ کسی سے کمٹمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس نے کہا کہ کانٹریکٹ ہے نا, تو کانٹریکٹ کے لیے جس طرح پیپر ورک ہوا اور وٹنس ہوا, تو اس نے کہا یہ بتائیے واٹ از نکاح. تو اس نے کہا ایک ہولی نہیں, ہولی میٹرومونیل تو ہے اپنی جگہ پہ بھائی. واٹ از نکاح؟ اٹ از اے کانٹریکٹ بٹوین پارٹی اے اینڈ پارٹی بی, جس کا ایک پورا پیپر ورک ہے, جس کے وٹنسز ہیں. تو یعنی کہ اگر میں اور شہیر ایک بزنس کر رہے ہیں اور میں کہتا ہوں بھائی یہ میں موبائل فون لے کر آ رہا ہوں, یہ میں 100 پیس لے کر آ رہا ہوں, شہری کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اتنے میں آپ سے لیتا ہوں. تو ہم نے پیپر پہ لکھ لیا پارٹی اے پارٹی بی, پروڈکٹ, پرائسنگ, 2 وٹنسز آ گئے, یا 4 ہیں 2 ہیں, 4 یا 2 جو بھی وٹنسز ہیں وہ ہم نمبرز دیکھ لیں گے. تو دیٹس اے وے ٹو ڈو اٹ. تو جب آپ کو اتنا بڑا ایک تعلق کہ جب میاں بیوی بن رہے ہیں اس کے اندر بھی وہی کانٹریکٹ جا رہا ہے, ایک سپاری کا بزنس کرو اس کے اندر بھی کانٹریکٹ جا رہے ہیں. تو اب کوئی آپ کو یہ کہے کہ دراصل جی آپ کا جو اسلام ہے مکمل نہیں ہے, تو بھائی آپ کی تحقیق کا مسئلہ, آپ نے پراپر ریسرچ نہیں کیا. آپ بک کے اندر اتریں گے 360 کور کر رہا ہے. آپ یہ دیکھو آج بھی پریزنٹ ڈے کے اندر لوگ کہتے ہیں نا, اور یہ ساری فیمنسٹ بیچاری شور کر کے اسلام تو ہمیں روک رہا ہے اور اسلام جو ہے عورتوں کو بڑا پابند ہے. جتنا قرآن پاک کے آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا سسٹم ہے, جتنی عورتوں کو آزادی یہ کتاب دے رہی ہے, اس سے پہلے نہیں تھی. وہ وراثت کھا جاتے تھے. اچھا چھوڑ دو وراثت کھانے کو, بھائی آج بھی پریزنٹ ڈے پاکستان میں, ناٹ انڈیا ناٹ یو ایس, پریزنٹ ڈے پاکستان کے اندر آج بھی جیسے ہی ماں باپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو بھائی جو ہے بہنوں کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, آج بھی کوئی اس طرح کا سسٹم ہوگا تو بچی کے ساتھ لڑکی ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کر لو یوں کر لو, اپنی طرف سے وہ بنانا شروع کر دیتے. بھائی جو تمہارا سسٹم ہے, جو تمہارے یہاں کلیئر بتا دیا کیا, جو انہیرنٹ سورہ نساء کے اندر اتنی ڈیٹیل لاز ہیں, ایسا لگے گا کسی لائر کا لکھا ہوا ہے, پوری لا کی زبان ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ سامنے لکھی ہوئی چیزوں کو نظر انداز کریں گے اس سے ہوگا. ابھی ہم ایک شو کر رہے تھے تو اس کے اندر کچھ فیمنزم کا ذکر آ گیا. اس کے بعد اس میں کانٹریکٹ کی نہیں تھی لیکن کچھ عورتوں کی آزادی کی تھی. تو پھر وہ ایک خاتون ہی تھی, کہنے لگی اب وہ تو وہ والی عورتیں ہوتی ہیں اور فلاں ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ تمہارا مذہب تمہیں بہت رائٹ دیتا ہے, پھر جب تم اپنا سسٹم لے آتے ہو, تم اپنا کلچر لے آتے ہو, اس کے اندر بیچ میں ڈالتے ہو اور اس کا ایک مکس پلیٹ اچار جب بنا دیتے ہیں ہم کہ یہ ہے, ارے بھائی یہ نہیں ہے, یہ آپ لوگوں نے بنایا ہے. عورت جہاں پہ پھنس رہی ہے وہ کلچرل اس کے اندر پھنس رہی ہے, ریلیجن تو اس کو بہت آگے فریڈم دے رہا ہے.
ریلیجن تو کہہ رہا ہے باہر نکلو کام کرو، اس کو بس بتا دیا کہ تمہیں اس طریقے سے کرنا ہے. پھر ہمارے میڈیا کے اندر بڑی تہمتیں ہیں، ہمارے یہاں تو نان میڈیا والا خاص طور پہ تہمت ہے، ودن ہمارے کولیگز اس میں بھائی یہ یوں یہ یوں. اب ایک مجھے آیت ملی اور میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہی سورہ الحجرات 49. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لان تان نہ کرو، نہ ایک دوسرے کو برے نام سے پکارو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا، بہت فسق سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو نگیٹیوٹیز ہیں، کسی کا نام رکھنا، کسی کو یہ فاسق ہوتا ہے. جو لوگ ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے وہی غلط کار ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتنا کامن ہے کراچی کے اندر کہ اگر جس دوست کے بال کر جائیں گے، ہاں یار وہ گنجا کب ابھی تک آئے نہیں یار، اچھا یار وہ یار کالے تو کب تک پہنچے گا. کتنا نارمل ہے ہمارے یہاں یہ کرنا یار. تو جو چیزیں ہمارے یہاں کلیئر، میں نے ہم ایک کچھ شوٹ کر رہے تھے کماڑی کے اندر. کماڑی کے اندر ایک پوری آبادی ہے، ایک تو کماڑی پورٹ ہے، ٹھیک ہے، باقی کماڑی کا پورا ریزیڈینشیل ہے. تو وہاں ایک ہم پٹھانوں کے محلے کے اندر شوٹ کر رہے تھے. اسی محلے کے اندر ایک ہجڑا بھی رہتا تھا، ٹھیک ہے، انہیں کا پڑوسی. اب ایک بدتمیز تھا، باقی تو ذرا تمیز کے پٹھان تھے، ایک بدتمیز آدمی تھا. وہ اس کو بار بار کہہ رہا ہے اوئے ہجڑا ادھر، اوئے ہجڑا. میں نے کہا یار تو تمیز سے جو اس کا نام ہے اس کا نام لے کے بلاؤ. نہیں شارق بھائی ہم اس کو کہتا ہی یہی ہے. میں نے کہا بیٹا کہتے یہ تو ایسا ہے کہ کسی کی ٹانگ لنگڑے بات سنو. تو یہ کوئی بہت ہی بری بات ہے اگر کسی کے اندر آپ کے حساب سے بھائی تم یہ کہہ. اچھا ایک اور بھی بات ذہن میں رکھو، یہ کالا پیلا نیلا پیلے کا چکر یہ ہے کہ یہ گورے، ہم گورے کی غلامی میں بہت عرصے رہے. تو یہ گورے کے ہائے بچہ گورا ہونا چاہیے، بہو گوری ہو. کیا مطلب بہو گوری ہو بھائی؟ کیا مطلب کیا کریں پورے افریقہ کو آگ لگا دیں؟ بہو گوری کیوں؟ تو پھر ایک کالے سے بات ہوئی ہماری. تو وہ کالا جو تھا وہ یو کے اندر ہے وہ کالا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہا، ہمارے جو پاکستانی بھائی تھا اس نے کہا کہ یار تم لوگ اتنے ڈارک ہو. تو کالا آگے، اب دیکھو ہم کس طرح کہہ رہے ہیں، ہم گورے کے غلام ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یار تم اتنے کالے ہو تو تمہیں عجیب سے نہیں لگتا؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں. آگے اس کا جواب سنو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ ہماری غلامانہ سوچ کا سوال تھا. وہ کہہ رہے یہ تو انگلینڈ میں رہ کے اتنی سردی ہے تو میرا رنگ کم پڑ گیا، میں افریقہ میں ایسا چمکتا ہوا کالا تھا، میں اتنا خوبصورت کہلاتا تھا. اب تم پاکستانی ہو، گورے کے غلام ہو، اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ چکر یہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب تم دنیاوی اینگل سے جاؤ کہ تو بھائی وہ خوبصورتی جس کو تم کہہ رہے ہو پتلی ناک، وہ کہہ رہے ہیں تو بدصورت ہمارے موٹی ناک، یار کتنی خوبصورت عورت موٹی ناک. موٹے گرم علاقے ڈیزرٹ کی وجہ سے ان کے نتنے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، ان کے چوڑے فیچرز ہیں. تو اچھا برا تو ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کسی کے کہنے پہ غلط ٹریننگ کی وجہ سے.